اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلی صحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، تمام مسلمانان جہان کو جہاں جہاں بھی وہ بستے ہیں، یہ ایام تہ دل سے مبارک ہوں، اس لیے کہ سرور دو عالم سلطان الانبیاء، علت غائی ممکنات، نور اول، خلق اول، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر شے کو بنایا، ہر شے کو سجایا، گلیکسیز بنائیں، باقی مخلوقات بھی بنائیں، اور ارشاد فرمایا کہ خلقت الاشیاء کلہا لک وخلقتک لنفسی۔ اے میرے حبیب، ہر شے میں نے تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ وہ نور اول جس کی جب پہلی خلقت ہوئی، خلقت نوری، تو کچھ نہ تھا، صرف وہ تھا، اس کے خالق کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور دوسری ذات اللہ کے علاوہ یہی نور اول بنی۔ تمام شیعہ سنی مسلمانوں کو، جتنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کو یہ میلاد مسعود مبارک اہل سنت بھائیوں کی طرف سے ان کے عقیدہ کے مطابق 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، جو دو مشہور قول ہیں، اور شیعہ مسلمانوں کی تحقیق کے مطابق 17 ربیع الاول۔ ظاہر اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کچھ پرابلمز ہیں، لیکن امام انقلاب روح اللہ الموسوی الخمینی رحمۃ اللہ علیہ، انقلاب کے فوراً بعد تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چونکہ مشترکات بہت زیادہ ہیں، ہم اس رسول گرامی اسلام کا نام نامی اور اسم گرامی لے کر زندہ ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دن نہیں بلکہ پورا ہفتہ عید منائی جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسلامی ممالک میں یہ رسم منائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک شیعہ سنی تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اس نور اول کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ ہاں، کچھ ناعاقبت اندیش جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور جشن ولادت باسعادت حضور سرور کائنات کے منانے پر پابندی اور قدغن لگاتے ہوئے اس کے بارے میں مختلف قسم کے فتاویٰ بھی نقل کرتے ہیں کہ جی یہ جائز نہیں ہے تو ناجائز نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ جشن ہے عزیزان، ناظرین و سامعین، کہ جس کو اللہ رب العزت نے منایا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی صلوات و سلام بھی نہیں بھیجنا چاہیے، مگر یہ کہ ان کی مجبوری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ پہلے درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ، اے ایمان والو اگر ایمان والے ہو تو تم پر بھی میرے حبیب پر صلوات پڑھنا ضروری ہے۔ اور کہا کہ جی اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اور کہا کہ جی وہ ختم ہو گئے، جو ختم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر وہ ہوتا ہے جو کبھی بجھتا نہیں ہے، جس کی نور میں کمی نہیں آتی ہے۔ وہ ایسا سورج آفتاب ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، وہ ایسا ماہتاب ہے جس کو کبھی گہن نہیں لگتا، وہ ایسا نور ہے، وہ خود نور تو ہے ہی صحیح، دوسری دنیا کو بھی وہ نورانی کرتا ہے اپنے نور سے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی
وہ ختم ہو گئے. جو ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے پاسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ماضی کا، اس کے لیے حال استعمال نہیں ہو سکتا. ابھی تک بھی مسلمان یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. یہ نہیں کبھی کہتا کہ مسلمان کے اللہ کے رسول تھے، نہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کی حیات و ممات میں کوئی فرق نہیں. ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، جب آپ کا وصال ہو جائے تو اس کے بعد جب آپ پر درود و سلام پڑھا جائے تو حل تسمعو، کیا آپ سنتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ تو مسکرا کے آمنہ کے لال نے جواب دیا کہ صرف سنتا نہیں بلکہ وَأَرُدُّ سَلَامَكُمْ وَصَلَاتَكُمْ، میں تمہارے سلام اور صلوات کا جواب بھی دیتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے روح واپس کر دی ہے اور میں ایسے ہی ہوں جیسے. یہی وجہ ہے کہ نماز اس وقت تک مسلمان کی مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور سرور کائنات پر سلام نہ پڑھے. اور یہ نہیں کہتا کہ اس پر سلام ہو، نہیں، کہتا ہے تجھ پر سلام ہو. سیکنڈ پرسن استعمال کر کے مخاطب کی ضمیر لگا کر یہ بتا دیا کہ مسلمان کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک پیغمبر کو حاضر سمجھ کر، زندہ حی سمجھ کر اس پر سلام نہ بھیجا جائے. بات ختم ہوتی ہے تو درود و سلام پر. تو اے آمنہ کے لال، آپ پر لاکھوں درود اور سلام ہوں، اور یہ درود و سلام کا سلسلہ تمام مسلمان قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھیں. اس لیے کہ موٹے موٹے دو ہی نظریات ہیں دنیا میں. ایک نظریہ ہے جو درود و سلام کو عبادت سمجھتے ہیں، اور دوسرا نظریہ ہے اس کو بدعت اور حرام سمجھتے ہیں. وہ جو اس کو زندہ و سلامت سمجھتے ہیں، جو مسلمان ہے اسے زندہ سمجھنا چاہیے. اور اللہ رب العزت بھی سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور فرشتوں والا مزاج جس کا ہوگا وہ بھی درود اور سلام بھیجے گا، اور صرف بھیجے گا نہیں بلکہ اس کو عبادت سمجھے گا. اور جو ابلیسیت کا مزاج رکھتا ہے، جو ہر شے کا منکر ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ادھر خرابی ہے، خرابی ادھر ہے، اس کی سمجھ میں خرابی ہے، اس کی سوچ میں فطور ہے، اور وہ رسول کا منکر نہیں ہے، رسالت کا منکر ہے، توحید کا منکر ہے، اور ہر شے کا اور بیسک اسلام کا بھی انکاری ہے. اس لیے کہ اسلام آج 14 صدیوں کے بعد مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی جائیں تو یہی ہوتا ہے کہ جی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، کہہ دے، وہ مسلمان ہے. تو جس کا 1400 سال کے بعد نام لے کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا جشن منانے میں بندہ غیر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا اپ سٹیئر یوز کرنا چاہیے، لاجک اور منطق یوز کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ دشمنوں کی سازش ہے اور ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی، اس لیے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، ہر شے کو اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے. اگر رات نہیں ہوتی تو کسی کو دن کا تصور نہ ہوتا. تو اگر یہ مخالفین نہ ہوتے تو حضور کی سچائی کے مقر اور اس کے اعتراف کرنے والوں کا پتہ نہ چل سکتا. لہٰذا تمام مسلمانوں کو پھر دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ مبارکباد پیش کی جاتی ہے. تو حضور کا چونکہ ہمارا پروگرام جو تھا اس میں یہ ایکسٹرا آ گیا، ایڈیشنل. ایکچولی بیسیکلی ہمارے پروگرام کا تو نام ہے قرآن سنیے اور سنائیے. تو چونکہ ایام باسعادت ہیں، حضور کی آمد کے ایام ہیں، اور آقا کا لقب ہے ایک یاسین، اور یاسین ایک پوری سورت کا نام ہے جو حضور کو خطاب کر کے اللہ رب العزت، اور اس سورت کو کہا جاتا ہے قرآن کا دل ہے. یعنی پورا بدن ہو اور دل نہ ہو تو اس بدن کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اور یہ دل ہے، اور دل کون ہے؟ وہ حضور سرور کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ تو اس آمنہ کے لال جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی پیاری پیاری لوریاں سنائی ہیں اسی قرآن مجید میں، جو بے شک اور بلا جی السلام علیکم، ہیلو ہیلو I'm here, Batul, and I'm calling from Leicester, and I would like to recite Surah Yasin from verse 22 to verse 37, because last week I recited from verse 1 to verse 21. Okay, Hira Batul, wa alaikum salam, and thank you for calling, and now you are on. Jashn Eid Milad al-Nabi Mubarak. جی أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعملون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعد به من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت ماي إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد كم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. صدق الله العلي العظيم. Thank you, Allah Hafiz. تھینک یو ویری مچ. یہ تھیں ہماری بٹیا
حرا بطول فرام لیسٹر UK، اور یہ سنا رہی تھیں سورہ مبارکہ یاسین کی چند آیات۔ تو کوئی بات نہیں، مطلب اگر ایک دو دفعہ ادھر ادھر ہوا تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، ڈونٹ وری، انشاءاللہ یو ول ہیو دی کنٹرول نیکسٹ ٹائم۔ تو جیسا کہ ہماری عادت ہے، اس بٹیا کے لیے ہم یہی آیات ہدیہ کرتے ہیں جو یہ پڑھتی ہیں اس کی تشویق کے لیے۔ تو پڑھنے سے پہلے کہ حرا بطول الفاظ جو ہیں وہ ان کو توڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ فرض کریں فجرنا ہے تو اس کو فجر کے بعد سانس لے کر دوبارہ نہ، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ جتنے الفاظ ہیں ان کو ایک ہی آواز اور سانس سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر معانی میں خرابی آ جاتی ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین ویسے تو ہم پڑھنے ہی والے تھے، لیکن بٹیا کے لیے ہم پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ جی السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔